الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان بیان ہے فلسفہ قربانی، یعنی قربانی کا فلسفہ، قربانی کا مطلب جو کچھ دنوں میں ہم لوگوں کے اوپر آنے والا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ساتھیو، قرآن مجید میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قصہ کو ذکر کیا ہے، نادر قصہ، بے مثال قصہ، جو اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ قصہ ہے، اس قصہ کے کردار ہیں ایک باپ اور بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، تقریباً 12-13 سال کی عمر کو پہنچ گئے، تو اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اسی کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا، آپ وہ خواب جو دیکھے ہیں، اللہ کا جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے مجھ کو پائیں گے، میرے طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کر گزریے۔ تصور کیجئے 86 سال کا بوڑھا، بوڑھے میں جا کر کے ایک بیٹا دیا اللہ نے، اور جب بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، جب بیٹا باپ کہنے کے لائق ہو گیا، ابا ابی کہہ کے بلانے لگا، جہاں بھی جاتے تھے پیچھے پیچھے جانے لگا، دوڑنے لگا، کھیلنے لگا، کودنے لگا۔ اور جانتے ہی ہیں آپ لوگ کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے، عمر کے آخری پڑاؤ میں جاتا ہے، تو اس کو اپنے بچے سے، اپنے چاہنے والوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ اکبر! یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے لیا جا رہا تھا۔ امتحان میں کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، بغیر کسی قیل و قال کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی آگے اور پیچھے کے، اس کو پوچھیں گے اس کو پوچھیں گے، سوچ کر بتائیں گے، بالکل نہیں، کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، اپنا دوست بنایا، سچا وعدہ صادق الوعد کے لقب سے نوازا، ابو الانبیاء کا خطاب ملا انہیں، ان کے پورے پریوار میں نبی ہی نبی ہیں، اور سب سے بڑی بات ایک ابراہیم علیہ السلام کو امت کا خطاب ملا۔ آج ہمارے سماج میں ایک آدمی بیٹا سے شروعات کیجئے، صحیح طریقے سے بیٹا نہیں بن پاتا، بیٹا کے بعد بڑا ہو کر کے جب شادی ہوتی ہے تو صحیح طریقے سے شوہر نہیں بن پاتا، اور جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو صحیح طریقے سے باپ نہیں بن پاتا، صحیح طریقے سے پڑوسی اور سماج نہیں بن پاتا، تب جا کر کے صحیح انسان بنے گا، تب جا کر کے صحیح مسلمان ملے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کا خطاب ملا، اور یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں ایک ہی مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا۔ جوانی میں آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے کہ حکم سے آگ نے اس کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ جوانی میں جب بیٹا بڑا ہوا تھوڑا تو اللہ نے کہا قربان کرو، چھوڑی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ سب کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کار فرما تھا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن بغیر اللہ کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہلتا، کیونکہ یہ سب اللہ کے تابع ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامل الایمان کہتے ہیں، کہ اگر آدمی اللہ کا ہو جائے مطلق طور پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھایا۔ اب آئیے آگے کی بات، پہلے زمانے میں بیٹے ہی کی قربانی کیوں؟ بیٹا کی قربانی کیا مطلب ہے اس میں؟ پہلے زمانے میں اور ابھی بھی کسی قوم میں دیکھے ہوں گے کہ آدمی کا بلی چڑھاتا ہے، ہر انسان کے پہلے اولاد کو اور ہر جانور جرند اور پرند کے پہلے اولاد کو وہ لوگ اپنے گمان کے مطابق، اپنے زوم کے مطابق بھگوان پر، اللہ پر، گاڈ پر، ایشور پر چڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس رسم کو ختم کرنا چاہا اور ختم کیا بھی۔ اب آئیے، ہم لوگ دنیا میں ہر قدم پر، ہر وقت، ہر سمے کسی نہ کسی امتحان سے دوچار ہوتے ہیں، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، چلنے پر، پھرنے پر، بولنے پر، کرنے پر، ہر جگہ ہمارے سامنے امتحان کا چیلنج پڑا ہوا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص ابراہیم علیہ السلام نہیں بن سکتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، جستجو تو کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہیں بن سکتے، لیکن ویسا بننے کی کوشش تو کریں گے۔ محترم سامعین ناظرین کرام، ہم تمامی حضرات کے زندگی میں ہر قدم پر، ہر جگہ کوئی نہ کوئی اسماعیل موجود ہے، اور وہ اسماعیل کیا ہے؟ اپنے آپ سے محبت، دولت سے محبت، حرص، لالچ، ظلم، زیادتی، غیبت، چغل خوری، حسد، مال جمع کرنا چاہے جیسے بھی آئے، لوگوں پر ظلم کرنا، طاقت کا نشہ، غرور کا نشہ، خوبصورتی کا نشہ، ذات برادری کا نشہ، خاندان کا نشہ، دولت کا نشہ، ہمارے ہر زندگی میں، ہمارے سامنے میں اسماعیل علیہ السلام موجود ہے۔ اور ان سب انسان سے، ان سب چیزوں سے جو چیز بتائے ہیں، اور آپ لوگ اپنے طرف سے بھی ملا سکتے ہیں، انسان کا محبت کرنا فطری امر ہے۔ لیکن جب شریعت کے سامنے میں اس کا ٹکراؤ ہو جائے، آپ کوئی کام کرنے لگے، آپ کچھ بولنے لگے، آپ کچھ سننے لگے، آپ کچھ کرنے لگے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو سب کو قربان کر دیجئے، تب جا کے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا صحیح مطلب سمجھ پائیں گے، اور صحیح قربانی کا مطلب تب جا کے آپ کو ہوگا۔ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں، اللہ نے جس کو وسعت دی ہے ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس گوشت جاتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ کے پاس آپ کا سوچ جاتا ہے, آپ کا فکر جاتا ہے, آپ کی نیت جاتی ہے کہ آپ کس مقصد سے قربانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, وہ صرف تقوی کو دیکھتا ہے. اور تقوی اگر ہمارے سامنے میں زندگی کے کسی امتحان میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی گھٹنا ہو جائے, لا سمح اللہ کسی کے گھر میں کوئی گھٹنا گھٹے, کوئی بیٹا انتقال کر جائے یا کچھ اپنے فوت ہو جائے یا مال کا نقصان ہو جائے, اس وقت ہم لوگوں کی حالت کو دیکھیے. ہم لوگ کیا ناٹک رچتے ہیں, کتنا وادیلا کرتے ہیں, کتنا شور و گاں کرتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں, ہم اسی سال قربانی بھی کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے اور لینے والا اللہ ہے. کوئی بری خبر آتی ہے تو کہتے بھی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن پھر ہمارے سامنے اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اسلام نے حکم دیا ہے اس کے خلاف کرنے لگتے ہیں. تب ہم کو قربانی کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اب آئیے باپ اور بیٹے کے کردار کے بارے میں. باپ کا کردار, بوڑھے میں جا کر کے بیٹا ہوا, اللہ کا حکم ہوا کہ قربانی کرو, قربانی کر دی. یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ نے قربانی ہونے نہیں دیا, امتحان لینا مقصود تھا, امتحان میں کامیاب ہو گئے, اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا اور دمبا اس کی جگہ پر ذبح ہوا. آج ہم لوگ اپنے آپ کو باپ کے نظر سے دیکھیں. دنیا میں دن دولت کمانے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں, ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتے ہیں. جائز ہو یا ناجائز ہو, رشوت ہو, چوری ہو, جبر ہو, ظلم ہو, مار پیٹی ہو, کچھ بھی ہو, بہانہ یہ تھا کہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے پاس بچے ہیں, بیٹیاں ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے ہیں, اور آپ اپنے بیٹے کے لیے ناجائز کام کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, دولت کو اکٹھا کرتے ہیں. تب آپ کیا قربانی کا مطلب سمجھ پائیں گے؟ دوسری بات, اپنے حکم کو, اپنے سوچ کو اپنے بچوں پر زبردستی تھوپے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فانظر ماذا تری, اے بیٹے تو دیکھ لو, یہ اللہ کا حکم ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم ہٹلر بھی ڈکٹاتوری اپناتے ہیں بیٹے کے سامنے میں. ہم باپ ہیں, ہمارا حق ہے, ہم جو کہیں تم سے منوا لیں. رائے مشورہ تو ہے نہیں, بات وچار تو ہے نہیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہم قربانی کا مطلب ہی نہیں سمجھیں. اب بیٹے کی روپ میں آئیے, بیٹے کے شکل میں آئیے. ماشاءاللہ الحمدللہ کیسی تربیت تھی بیٹے کی. باپ تو مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے, ماں کی تربیت, باپ کی تربیت کیسی تھی؟ ذبح کرنے کا حکم ہوا, معمولی بات نہیں ہے, ذبح کرنے کا حکم ہوا. بیٹا نے کہا بالکل آمنا صدقنا, اے بکر گزریا. آج کل ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے, باپ کو ایک وقت کا روٹی دینا بھاری پڑتا ہے اپنے بچوں پر. جو ماں باپ اپنے 3, 4, 5, 7, 10 بچے کو پالتا اور پوستا ہے, اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے, وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہی ماں باپ اس پر بھاری پڑ جاتے ہیں. ہماری شریعت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ماں باپ پر اچھے حسن سلوک کرو. 2 وقت کی روٹی نہیں دیتے ہیں, لاکھ بہانہ بناتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. قرآن میں کہا گیا اف تک نہیں کہو, آواز اونچی کرتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں, اور قربانی ہر سال کریں گے. قربانی کا مطلب سمجھے ہی نہیں. اصل قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو قربانی ہر وقت آپ سے مطلوب ہے, اٹھنے پر, بیٹھنے پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قربانی اسی وقت آتا ہے یاد جب سال میں 1 مرتبہ, جبکہ ہمارے زندگی میں ہر وقت قربانی ہے.
صبح سے اٹھ کے لے کر شام تک ہر وقت ہر قدم پر قربانی ہے. مثال کے طور پہ میں سمجھاتا ہوں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں اور آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے. اگر کوئی چیز کوئی آدمی بانٹنے کے لیے آتا ہے, فری میں بانٹنے کے لیے آئے گا آپ کے یہاں, اور 20 آدمی ہے اور 10 ہی چیز ہے بانٹنے کے لیے, بتائیے کیسا ماحول ہوگا اپنے یہاں؟ کس طرح کی باتیں ہوں گی؟ دھکا دھکی, بلکہ مار پیٹ کی نوبت تک آ جاتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ قریب مثال لے کر کے سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں آپ دعوت میں جاتے ہیں, شادی بیاہ میں, ٹیبل پہ کھانا لگتا ہے, کھانا لگنے کے بعد کٹورا میں گوشت دیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ سوال مل جل کے بانٹ, گھٹے گا تو اور دیں گے. لیکن جو سب سے پہلے چمچہ پکڑتا ہے, کٹورا کا جتنا بھی چیز ہے سب اچھا اچھا اپنے ہی میں رکھ لیتا ہے. یہ ہے قربانی کا مطلب نہیں ہے. قربانی کا مطلب سمجھے ہی نہیں. ایک آدمی ایک سے زیادہ قربانی کرتا ہے, سال بھر اس نے بیواؤں کے دھن کو لوٹا, یتیموں کو ستایا, سماج میں ظلم کر کے پیسہ بنایا, اور قربانی کا جو وقت آئے گا تو اشتہاری جانور خریدیں گے جس کی قیمت انمول ہو. لوگ ایک گاؤں 2 گاؤں ملک در ملک اس کا چرچا ہو, ایسے قربانی کرتے ہیں. سامعین کرام, ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کے حالات کو دیکھ لیجئے. زندگی میں کبھی بھی, حج کے علاوہ, حج میں تو ہدیہ ہے وہ بات دوسری ہے, زندگی میں کبھی بھی 1 یا 2 سے زیادہ قربانی نہیں کی. آج ہم لوگ 1 قربانی, 2 قربانی, 10 قربانی, 20, کوئی بات نہیں ہے, جائز ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قربانی کو بھی قربان کر دیجئے, ان لوگوں کو دے دیجئے جو غریب ہیں. جاؤ پورا بکرا لے جاؤ, اپنے یہاں ذبح کر کے کھاؤ پیو, قربان کر دیجئے اپنے خواہش پر, قربان کر دیجئے اپنے دولت کے محبت کو, قربان کر دیجئے اپنے بچوں کے محبت پر. آج کل ہم لوگ سب اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. لیکن قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ دروازے پر کوئی مانگنے آیا, جیب میں ہاتھ دیتے ہیں, 58 54 تلاشتے ہیں, جو ہے دے دو, اللہ آپ اس کو خوش کریں گے, اللہ آپ کو قیامت کے دن خوش کر دے گا. یہ ہے اصل قربانی. اور تاریخ کے حساب سے, تاریخ میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان نے, 1 مرتبہ باپ کو, 1 مرتبہ بیٹے کو, 1 مرتبہ ماں کو بہکایا. اس کا کیا فلسفہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے 7 کنکری بھی مارتے ہیں ہر شیطان, 3 شیطان کو, ہر شیطان کو 7 کنکری. یہ الگ فلسفہ ہے کہ 7 کنکری کیوں مارتے ہیں. 7 کعبہ کا طواف بھی 7 ہے, صفا مروہ کا طواف بھی 7 ہے, سعی بھی کہتے ہیں 7 ہے, ہفتے کے دن بھی 7 کو ہوتے ہیں, زمین بھی 7 طبقہ ہے, آسمان بھی. یہ الگ اس میں حکمت ہے, دوسرے دن بتاؤں گا. لیکن آج یہ تاریخ میں جو بتایا جاتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ بہکایا, باپ کو بھی, بیٹے کو بھی اور ماں کو بھی. اور 3 ہی شیطان موجود بھی ہے حج میں, جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے. قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ کو تلاوت کیجئے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. 3 شیطان, 3 آیات. قل اعوذ برب الناس, اے لوگو کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اپنے اس رب کے جو سارے جہان کا رب ہے. ایک اعتقاد یہ ہونی چاہیے کہ رب الناس, رب العالمین, سارے جہان کا رب اللہ ہے, بنانے والا, پیدا کرنے والا, کھلانے والا, پلانے والا, ہوا چلانے والا, غرضے کے ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے. ایک حکمت یہ. دوسرے شیطان کا مطلب یہ ہے, دوسرے شیطان نے بہکایا ملک الناس, وہ ایسا رب ہے جو سب چیز کا مالک وہی ہے, سب چیز اسی کا ہے, سب کو اسی نے پیدا کیا اور سب کا حاکم وہی ہے, مالک مختار ہے, اس کے خلافت میں, اس کے بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے.
اور تیسری بات الہ الناس، جب اسی نے بنایا اور وہی مالک ہے تو ہم لوگوں کی ساری عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور میرے محترم ساتھیوں، نچوڑ فلسفہ قربانی کہ ہم انسان، اسلام کا مطلب بھی ہے مکمل سپردگی اللہ کے لیے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اللہ کا جب حکم ہو جائے سب چیز اللہ کے راستے میں قربان، سب چیز اللہ کا ہے اور اسی کے طرف جانا ہے۔ ہمارا سوچنا، ہماری عبادتیں، ہمارا کمانا، ہمارا کھٹانا، ہمارا بال بچہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سب چیز اللہ کا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے میں ان کے منع کیے ہوئے چیز ہمیں رک جانا ہے۔ یہ ہے اصل قربانی کا مطلب۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نمازیں، میرے قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ سب چیز اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے شعر میں کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ اس دنیا میں ایک رول دے کر کے بھیجے گئے ہیں، باپ کا رول، بیٹے کا رول، ماں کا بھی رول، بیٹی کا بھی رول۔ اس رول کو ہم لوگ کس انداز سے ادا کریں، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول سے بتایا گیا ہے اس کو ادا کریں۔ اور جس طرح آپ کے قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، آپ سارے دنیا کے لوگ نافرمانی پہ اتر جائیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور سارے دنیا کے لوگ فرما برداری پر اتر آئیں پھر بھی اس کے بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس لیے ہمارا رول ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے خطبہ میں، اگلے جمعہ انشاءاللہ قربانی کے 10 دن کے فضیلت کے بعد قربانی کے جانور کے بارے میں، تقسیم کے بارے میں، عیوب کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور اس جمعہ کے خطبہ میں یہ ہوا کہ ہم لوگ قربانی ضرور کریں، اور اللہ نے کسی کے پاس استطاعت دی ہے تو غریب کو 1 بوٹی 2 بوٹی گوشت دونے کے بجائے پورا قربانی دے دیں۔ اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے تو اس مرتبہ کورونا وائرس کی وجہ سے مدرسہ کے سفیر باہر نہیں نکل سکے، میزان یا بیلنس گڑبڑا گیا ہے، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں،